فوج میں خود احتسابی کا کڑا عمل، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل، مزید 3 ریٹائرڈ فوجی افسران گرفتار۔ ISPR کے مطابق تینوں افسروں کو فیض حمید کے کورٹ مارشل کے سلسلے میں تحویل میں لیا گیا۔ تینوں افسر ملٹری ڈسپلن کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے۔ بعض ریٹائرڈ افسران اور ان کے ساتھیوں کے خلاف بھی مزید تفتیش جاری ہے۔ فوجی تحویل میں لیے گئے تینوں افسران کے نام سامنے آ گئے۔ ذرائع کے مطابق گرفتار افسران میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ غفار اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ نعیم شامل۔ تینوں افسران پیغام رسانی کا کام کر رہے تھے۔ فیک نیوز دشمن کی عوام اور افواج کا رشتہ کمزور کرنے کی سازش، آرمی چیف جنرل آصف منیر نے پروپیگنڈے کے خطرے سے خبردار کر دیا۔ قوم اور ایکس سروس مین کی غیر متزلزل حمایت سے پروپیگنڈا ناکام بنانے کا عزم، سپہ سالار کا ریٹائرڈ فوجی افسران کے اعزاز میں استقبالیہ، ملک کی ترقی کے لیے ریٹائرڈ افسران کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ آرمی چیف کا چیلنجز کے مقابلے میں اتحاد اور لچک کی بنیادی اہمیت پر زور، ریٹائرڈ فوجی افسران کا عسکری قیادت پر مکمل یقین اور اعتماد کا اظہار، اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی خطرات سے نمٹنے کے لیے مکمل تعاون اور حمایت کی یقین دہانی۔ ملک کو نقصان پہنچانے اور ان کو سپورٹ کرنے والوں کا احتساب ضروری۔ نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں کو بیانات دیتے ہوئے انتہائی احتیاط سے کام لینے کی ہدایت کر دی۔ صدر مسلم لیگ نون نے اجلاس سے خطاب میں کہا، ہمیں کارکردگی کے ساتھ عوامی مسائل کو زیادہ فوکس رکھنا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے، ہم درست سمت کی طرف چل پڑے، اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم مل کر فیصلے کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، ہمیں پالیسی پر سختی سے عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے۔ فیض حمید کا احتساب ہو رہا ہے تو پھر سب کا احتساب کریں، بانی PTI کا فیض حمید سے اظہار لا تعلقی۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ فوج فیض حمید سے تفتیش کر رہی ہے تو یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے، اسے ہٹانے پر سخت الکلامی ہوئی تھی۔ خواجہ آصف نے کہا کہ فیض حمید کا 9 واقعات سے براہ راست تعلق ہے، اگر 9 جنرل فیض نے کروایا تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ ایک سوال کے جواب میں کہا کہ جنرل باجوہ نے ایکسٹینشن کے لیے میری حکومت گرائی۔ ملکی سالمیت کو نقصان پہنچانے والے تمام لوگ شکنجے میں آئیں گے، حکومت کا 2 ٹوک اعلان۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے فوج میں خود احتسابی کو خوش آئند قرار دے دیا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بولے، فیض حمید سے تحقیقات کے نتیجے میں مزید 3 افسران کو گرفتار کیا گیا۔ احتساب کی طرف بڑھ کر ملک کو انتشار سے روکا جا رہا ہے، لگتا ہے جیل سے بھی پیغام رسانی چل رہی تھی۔ عطا تارڑ کا مزید گرفتاریوں کا بھی اشارہ۔ پیپلز پارٹی کا 9 کے واقعات میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل نام میمن نے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچانے والوں کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ سازش کے تحت 9 کا واقعہ کیا گیا جس کے ماسٹر مائنڈ بانی PTI تھے۔ ساری سازشوں کے پیچھے PTI کی قیادت شامل ہے۔ ڈیجیٹل دہشت گردی کے ذریعے نوجوانوں کو گمراہ کیا گیا، سہولت کاروں کا پردہ اٹھ رہا ہے۔ بانی PTI کے لیے اڈیالہ جیل میں سہولت کاری کا الزام۔ سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم کا جیل میں نیٹ ورک پکڑا گیا۔ جیل کے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ بلال سے بھی گزشتہ رات پوچھ گچھ۔ اڈیالہ جیل افسران کی بانی کی مبینہ سہولت کاری کے بعد کڑے پہرے۔ بانی PTI کے سیل کی سیکیورٹی پر تعینات اہلکاروں کی نگرانی کا فیصلہ۔ سیکیورٹی اداروں کے اہلکار بھی سیل کے اطراف تعینات رہیں گے۔ جیل عملے کو ہفتہ وار تبدیل کیا جائے گا۔ سماعت کے دوران جیل عملے کو صحافیوں، وکلاء اور پارٹی رہنماؤں سے دور رہنے کی ہدایت۔ حکومت کا اہم قانون سازی کا فیصلہ، آئندہ ہفتے قومی اسمبلی کا اجلاس بلائے جانے کا امکان۔ اجلاس شیڈیول سے قبل بلا کر اہم قانون سازی کی جائے گی۔ ملک کی موجودہ صورتحال پر بھی اظہار خیال کیا جائے گا۔ ادھر قومی اداروں کی نجکاری کی تیاریاں مکمل۔ وفاقی کابینہ کی 5 سالہ نجکاری پروگرام کی منظوری۔ 2024 سے 2029 کے دوران 24 اداروں کی نجکاری کی جائے گی۔ PIA اور اسٹیٹ لائف انشورنس سمیت دیگر ادارے شامل۔ احتجاج کے نام پر بدامنی پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ڈپٹی کمشنر پنجگور کے قتل میں کالعدم BLA ملوث۔ ذاکر بلوچ کا قتل منظم سازش کے تحت ہوا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھٹی کی پریس کانفرنس، بولے ریاست کے خلاف منظم سازش کے تحت واقعات ہو رہے ہیں۔
नौजवान किसी मनफी प्रोपेगेंडे का हिस्सा न बने, मुल्क और बलोच दुश्मनों से मुकाबला जारी रहेगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी वजीर ममलिकत खारजा अमूर हमेश फॉल्कनर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अबूर और पाक बरतानिया ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल। खित्ते में पायदार अमन और दहशतगर्दी के नासूर से निपटने के हवाले से भी गुफ्तगू। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्क है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानियां दी। अहले कराची हो जाए तैयार, अब होगी खुलकर बरसात। मानसून का एक और स्पेल कल सिंध में दाखिल होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में 17 अगस्त से गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए हल्की बारिश। सदर, क्लिफ्टन, हसन स्क्वायर और दीगर इलाकों में बरसात। उधर लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी। मुल्क में मानसून बारिशों का नया स्पेल, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बादल बरसे। गुजरांवाला, गुजरात, वजीराबाद, जेहलुम और शकरगढ़ में बरसात। नशेबी इलाकों में पानी जमा। महकमे मौसमियात के 18 अगस्त तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। शदीद बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी और अर्बन फ्लडिंग का खदशा। पंजाब और केपी में तेज बारिशें मुतवक्की। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बाज़ मकामात पर भी बादल बरसेंगे। बलोचिस्तान के 16 अजला में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। लाहौर में पीटीआई रहनुमा डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी के कत्ल में अहम पेशरफ। पुलिस ने डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी के कत्ल में मुलव्वस किराए के कातिल शहरियार को बाप समेत गिरफ्तार कर लिया। मकतूल शाहिद सिद्दीकी के बेटे कुयूम ने शूटर से 1 करोड़ 60 लाख रुपए में डील की। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ने कुयूम शाहिद की निशानदेही पर पहले 4 अफराद को हिरासत में लिया, फिर 2 शूटर को भी गिरफ्तार कर लिया। अरशद नदीम बने कराची वालों के मेहमान। गवर्नर और वजीर आला सिंध से मुलाकातें। मुराद अली शाह ने 5 करोड़ रुपए का चेक दिया। अरशद नदीम का IT तलबा के लिए 100 लैपटॉप तोहफे में देने का ऐलान। गवर्नर सिंध ने कौमी हीरो अरशद नदीम को शेर पाकिस्तान का लक़ब दे दिया। कामरान टिसोरी कहते हैं कौम अरशद नदीम के नाम पर एक हो गई। दुश्मन कुव्वतों का जो बयानिया था वो खत्म हो गया। अरशद नदीम ने कहा आइंदा मुकाबलों के लिए भरपूर मेहनत करूंगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को कल मुलाकात के लिए बुला लिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ओलंपियन अरशद नदीम और उनके अहले खाना के एजाज में इस्तकबालिया देंगे। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम और अहले खाना के एजाज में खुसूसी तकरीब कल जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में होगी। गुलकारा आयमा बेग के मदाहों के लिए बुरी खबर। आयमा बेग को मिनी हार्ट अटैक, अस्पताल में ज़ेरे इलाज। पाकिस्तानी गुलकारा की तस्दीक, अस्पताल में दाखिल होने की तस्वीर भी शेयर कर दी।